رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمے ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس بستی میں سے عبادت کر لے، اعتکاف کر لے، تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہر سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی سب سے کٹ کر الگ ہو کر مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہیں آتے تو جتنے دن بھی میسر ہوں اعتکاف کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر 10 دن نہیں تو ایک رات بھی عبادت اس نیت سے کر لیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا گھر میں ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ مسجد میں ہی رہے گا، نہ جنازے میں جائے گا۔ اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو رہی ہو تو اسے پڑھ سکتا ہے، لیکن کہیں اور ہو رہا ہو تو وہ نماز جنازہ میں اس طرف نہیں جا سکتا، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، یعنی بلا وجہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب شدید حاجات کیا ہیں؟ وہ باہر واش روم جا سکتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے بو آنے لگے تو تھوڑا سا پانی اپنے اوپر بہانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر جائے، تسلی سے نہائے دھوئے، خوشبو لگائے اور پھر مسجد آ جائے۔ یہ اعتکاف میں کرنا جائز نہیں ہے۔